بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا 20واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہ اور ہماری مسلمانوں کی مجموعی قوت کو تباہ کرنے کے لیے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ دشمن کہاں پہنچ رہا ہے، دشمن کہاں پہنچ رہا ہے اور کہاں کہاں وہ سوچ رہا ہے۔ ہنود و یہود دیکھ لیں کیسے مل رہے ہیں۔ آپ کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں مسجد اقصیٰ گرائی جاتی ہے، وہاں بابری مسجد گرائی جاتی، کیوں؟ کیا 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 جوڑ ہے ان میں؟ کیا جوڑ ہے، کیا وجہ؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب دیکھا ہے نا آپ نے، الگور کا نائب جو ہے وہ یہودی ہے۔ یہ 200 سال میں پہلا واقعہ ہے کہ کوئی نائب صدارت کے لیے یہودی کو منتخب کیا جائے۔ ملک عیسائیوں کا ہو، قوت عیسائیت کی ہو، اور نائب صدر کے لیے آئے یہودی جو 3% ہیں اس ملک میں۔ اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب صدر خدا نہ کرے، اللہ رحمت کرے، ہر ملک کی حفاظت کرے، ہم تو کسی کی برائی نہیں مانتے، لیکن حالات کا شکار اگر یہ کہ حادثہ ہو جائے، صدر مر جائے، تو کون صدر ہوگا؟ نائب۔ قانون ہے، کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو وہ تو اس طرح پورے عالم پہ یہودیت کو مسلط کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہماری مسجد میں جناب مولوی اور مؤذن کا بھی جھگڑا ہے۔ ہمارے اہل سنت کے اندر جو جماعتیں ہیں نا، وہ گننا شروع کریں تو کم از کم مجھے تو کمپیوٹر خرید کر کے دیں تو اس پر میں جمع کر کے آپ کو بتا دوں، بتا تم الگ میں نہیں بتا سکتا۔ جو اہل سنت میں ہے، باقی کو چھوڑیں۔ اور پھر ان کے معمولی جھگڑے نہیں، کفر و اسلام کے جھگڑے ہیں۔ بڑے کھلے دل سے ایک آدمی کہہ دیتا ہے کہ جی چونکہ آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی، نماز نہیں ہوئی۔ وہ کیا کہہ رہے ہو؟ نماز نہیں ہوئی تو مسلمان کیسے رہا ہو؟ جب ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور ایک نماز کا تارک جو ہے وہ کافر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گھر بیٹھے ہوئے کروڑوں مسلمانوں کو ایک مسئلے میں کافر بنا دیا۔ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، ایک لفظ کہہ دو بس اتنا سا کہ جی بس نماز ہی نہیں ہوتی۔ خدا کے بندے سوچ کرو، سوچو کہ 50 ہجری سے یہ بات ہے، صحابہ کے زمانے سے یہ بات آ رہی ہے، تو اس دور میں بھی جو لوگ اس پہ عمل کرنے والے تھے ان کی بھی نماز نہیں ہوتی تھی۔ آپ ضرور کہیں بھی فاتحہ پڑھو، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، ہم تو نہیں بگڑتے، ہم تو ناراض نہیں ہوتے، چشمے ماں روشن دل ماں شاد۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہری میں نہ پڑھو اور سری میں پڑھو۔ اہلاً و سہلاً، تحقیق ہے، امام وقت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مقتدی ہے بس قراءۃ الامام لہو قراءۃ، ان کے پاس بھی ایک حدیث رسول ہے، تو ایک لفظ میں تو نہ میں کروڑوں آدمیوں کو اسلام سے نکال دوں، یعنی اسلام میں ہم لے آ تو ایک بندے کو بھی نہ سکیں، اور نکالتے ہوئے ہم کروڑوں کو نکال دیں 1 منٹ میں۔ کتنے ہمارے جتنا مولوی ہم یہاں درس دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے مسلمان کیا ہے، کتنے ہندوؤں نے ہمارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، کتنے یہودی مسلمان ہوئے ہیں، کتنے نصرانیوں کو ہم نے دین سکھایا ہے، کتنے غیر مسلموں کو ہم اسلام کی طرف مائل کر سکے ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی باتیں ہیں۔ جب آدمی کا بات چھٹتی ہے نا تو کیا کریں، تنہا داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم، کہ اتنے زخم ہیں کہ کہاں کہاں ہم مرہم رکھیں اور کہاں کہاں پٹی باندھ۔ یہ دکھ ہے، مجبوری زبان سے باتیں نکل جاتی ہیں جو ہم خود کرنا بھی نہیں چاہتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل کا لفظ جو ہے اصل اس کا استعمال ہی زوجہ کے لیے، اہل بیت بیویوں کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی آج تک آپ کے محاورات جو اردو لکھنے والے لوگ ہیں نا جی، آپ جو ماشاءاللہ جس کو بڑا آپ گنگا جمنی تہذیب قرار دیتے ہیں نا، جس کو
اس تہذیب میں بھی آپ لفظ عربی کا استعمال کرتے ہیں کہ جی میری اہلیہ بھی آئی، یعنی آج تک یہ، حالانکہ اردو زبان ہے، آپ کے ہاں اردو ہے، تلگو ہے، آپ کے ہاں ہندی ہے، آپ کے ہاں سنسکرت ہے، آپ کے ہاں گرمکھی ہے، بڑی زبانیں ہیں آپ کے ہاں، لیکن وہاں بھی جب کوئی مسلمان کسی کو خط لکھے گا تو صاحب یہ کیا آپ کو لکھا بھی اہلیہ محترمہ کو بھی میری طرف سے سلام عرض کر. تو لفظ اہلیہ یعنی ہمارے محاورات میں بھی بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ماں سوائے بیوی کے تو کوئی ہے ہی نہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا؟ قال لأہلہم کثوا، آپ نے اپنے اہل سے کہا. مراد یہ ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ ازواج ہوتے ہیں. اولاد تو پھر بعد کی چیز ہے، پہلے بیوی آئے گی تو بچہ پیدا ہوگا. اسی طرح یاد رکھیں کہ اصحاب پہلے ہیں، اہل اور اہل تو بعد میں ہیں. ایک اہل ہو لیکن وہ مسلمان نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت نوح کا بیٹا ہے، بالکل خالص صلب سے ہے، اللہ نے فرمایا نہیں سمجھ نہ حالے. تو اگر کوئی آدمی پہلے حضور کا کلمہ نہیں پڑھے گا تو پھر تو اہل بیت ہونے کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. کلمہ جب پڑھیں گے تو آپ صحابی بنیں گے، صحابی کے بعد چونکہ قرابت داری تھی تو آپ اہل بیت بھی ہیں. اصل مقام تو وہ ہے یہ حضور کے ہاتھ میں بیعت کرنا اور اسلام لانا، ورنہ حضور کے کتنے رشتہ دار ہیں جو اسلام نہیں لے آئے. ابھی طالب چچا ہے، ابھی لہب چچا ہے، اور ابھی لہب کی بیوی ہے قرآن نے جس پہ اتنی بڑا سخت لفظ اللہ نے اتارے ہیں کہ قیامت تک پڑھے جائیں گے. تبت یدا ابی لہب وتب، اور آخر میں وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو اہل سے مراد یہاں قرآن نے بتا دیا. اور اسی طرح دوسرے مقام اسر باہلک، اللہ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اہل کو یعنی بیوی اور بچیوں کو لے کے نکل جاؤ. تو وہاں بھی اہل میں سب سے پہلے بیوی شامل. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی تو بی بی نے کہا عجیب بات ہے، آلد انا عجوز وہذا بالی شیخا، میں بوڑھی ہو گئی، میرا خامد بھی بالکل بوڑھا ہو گیا، اب تو ہم اس عمر سے بھی گزر گئے جہاں اولاد کی توقع ہوتی ہے، اب ہمیں اولاد ہوگی. قالوا اتعجبین من رحمت اللہ برکاتہ علیکم اہل البیت. تو اہل البیت وہاں صرف ابراہیم کی بیوی ہے اور تو کوئی ہے نہیں. اب جناب آگے دیکھیں اللہ کے قرآن کو، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جزوۃ من النار لعلکم تصطلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آگ محسوس ہوئی ہے، آپ یہیں ٹھہریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس آگ پہ کوئی بندے بھی مل جائیں، کیونکہ آگ علامت ہوتی ہے نا آبادی کی، روشنی کی. وہاں کوئی بندہ مل جائے تو میں کوئی خبر بھی لے آؤں، کوئی راستے کے بارے میں بھی معلومات کر لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور یا میں کچھ وہاں سے آگ کا شعلہ لے کے آؤں، کچھ لے کے آؤں آگ تھوڑی، تاکہ تم لوگ بھی آگ سینک سکو اور آگ کی گرمی سے فائدہ حاصل کر سکو. اب دور سے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ نار ہے، حقیقتاً تو وہ نار نہیں تھی، وہ تو نور تھا. اور اسی طرح مسلم شریف کی بھی ایک روایت مبارک میں ہے کہ یہ نور تھا یا حجاب ناری، اللہ کے حجابات میں کوئی تو دیکھ نہیں سکتا. اور وہ نور اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ علماء کہتے ہیں کہ نور اور نار میں شکل تو ایک جیسی ہوتی ہے لیکن فرق بڑا ہے. جیسے آپ لکھنے میں لکھیں نا شیر اور شیر، لکھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا، لیکن استعمال کرنے میں بڑا فرق ہے. کہیں شیر کو شیر سمجھ بیٹھے تو وہ تو پھر سبق پڑھا دے گا. حالانکہ دیکھنے میں اور لکھنے میں ایک چیز ہے. شیر شیر، نار نور مادہ بھی ایک ہے، اصل بھی ایک ہے، لیکن دونوں میں جو فرق ہے وہ آسمان و زمین کا فرق ہے. اس لیے ہمیشہ یہ نہ دیکھا کریں کہ چیز کیا ہے، ظاہر کچھ ہے، حقیقت کچھ ہے، باطن کچھ ہے، اور اس کے احکام الگ ہوتے ہیں. جیسے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کلبس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور.
ورنہ پرواز تو دونوں اسی جہاں میں کر رہے ہیں. نماز تو آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان. یہ جو ہم کرایہ دار مولوی ہوتے ہیں نا، ہماری اذانوں میں کون سا اثر رہے گا؟ اذان تو وہ ہوتی تھی نا جب بدر میں کھڑے ہو کے بلال دیتا تھا کہ ریت ہو، دشمن سامنے ہو، پاؤں جل رہے ہوں، کسی کمک کے ملنے کی امید نہ ہو، طاقت بالکل نہ ہو، سواری نہ ہو، ہتھیار نہ ہوں، تلواریں نہ ہوں، پتہ ہو کہ ہم نے اس میدان میں کل اسی میں ہم نے اللہ جانے شہید ہونا ہے، زخمی ہونا ہے، کیا گزرنی ہے، وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر پتہ لگتا ہے، پھر اللہ کی رحمت آتی. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو. اب جب تک وہ نہ ہو، ہم تو جناب قالین بچھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ایسی چل رہے ہیں، پھر اذان دیں تو کیوں نہ دیں، جیسے مرضی آئے دیں. اب تو امام کو بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ سر پہ کپڑا رکھ لیں. یہ بھی نہیں آئے کہ مسئلہ سمجھے انہوں نے کہ سر سے کپڑا اتار کے پڑھانا جو ہے شاید زیادہ ثواب ہے. کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کتنی نمازیں سر سے کپڑا اتار کے پڑھائی. جب دین کو خود سمجھو گے نا حضرت، تو پھر اسی یہی حال ہوگا. مربع بغیر مربی کے کبھی نہیں بنتا. مربع بنانا ہو نا تو مربی کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن و حدیث سمجھنا ہو تو استاد کی ضرورت. جب خود سمجھنے کی کوشش کرو گے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، اور اللہ آگے خیر کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا تابع اور غلام بنائے. تو بہرحال جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو چل پڑے. جب ادھر آئے تو دیکھتے ہیں کہ عجیب کیفیت ہے کہ بالکل ایسی آگ ہے کہ پورے درخت پہ آگ ہے، لیکن درخت سرسبز ہے. حیران ہو گیا ابھی یہ کیسے؟ آگ تو جلا دے نا جی. آگ تو بھڑکتی ہی تب ہے جب کسی چیز کو، درخت کو، لکڑیوں کو جلا ڈالے گی تو اور زیادہ بھڑکے گی. یہ کیسی آگ ہے کہ بالکل آگ بھی بہت تیز ہے، روشنی بھی بڑی تیز ہے، لیکن جو قریب جاتے ہیں اور نظر پڑتی ہے تو درخت میں تو کچھ نہیں، درخت اسی طرح سرسبز ہے، اس کی سبزی میں بھی اور اضافہ ہوتا جا رہا. جب اس طرف آپ تشریف لے گئے، فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن فی البقعة المبارکة من الشجرة أن یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. آپ جب آئے جناب، یعنی آپ مستقبل القبلہ تھے اور آپ کے یمین پہ وہ وادی مبارک تھی. اچھا، یہاں قرآن پاک نے چونکہ قاعدہ ہے جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مقدس جو ہے اس کا ایک اسلوب ہے، انداز ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایک جگہ اختصار ہوگا دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کر دیں گے. دوسری جگہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وادی مبارک میں آئے تو پہلا حکم ہوا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ انک بالوادی المقدس طویٰ. سب سے پہلا حکم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تم ایک وادی مبارکہ یا بقعۃ، یہاں قرآن نے اس آیت میں کہا فی البقعۃ المبارکہ، وہاں پر میں بالوادی المقدس، تو معنی یہ ہوا وہ اتنی حرمت والی، برکت والی، تقدیس والی وادی ہے. اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام جوتا اتار دے، فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ. اب خود اندازہ کریں کہ ایک وادی مقدس میں نبی جائے تو اللہ حکم دے جوتا اتار دو اور تم جہاں چاہے جوتا پہن کے آ جاؤ. کیا کرے آدمی؟ کون کون سا مسئلہ سمجھائے، کس مسئلے کو روئے. کہتے ہیں جی بالکل مسجد میں جوتا جائز ہے. ہاں جی بالکل جائز ہے، ہم بھی مانتے ہیں جائز ہے. کون کہتا ہے نہ جائز ہے؟ حدیث میں حضور پاک نے خود جوتا پہن کے نماز پڑھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے مبارک کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن خدا کے لیے اس ماحول پہ غور کریں، اس زمانے میں مدینہ منورہ کی سڑکوں پہ غور کریں، صحابہ کی خوراک پہ غور کریں، اور اس کے بعد پھر نبی کا تعلق دیکھیں اللہ کے وحی کے ساتھ. کہ جبریل نے آگے خبر دی حضور آپ کے جوتے میں کچھ لگا ہوا ہے، جوتا اتار دیں.
تو ہم کہتے ہیں آج بھی اگر جوتا پاک ہے تو جیسے کپڑا پاک پہن کے نماز پڑھ سکتے ہو، جوتا پاک بھی پہن کے نماز پڑھ سکتے ہو، کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں۔ لیکن خدا کے لیے بات کو سمجھو تو صحیح نا، آخر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا جوتا ربڑ کا ہو اور 1 کلو پانی اندر ہضم کر لیتا ہو وہ پہن کے مسجد میں آ جاؤ؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے خدا کے بندے، بات یہ ہے کہ اگر کپڑا پلید ہے تو کپڑا پہننا بھی تو نماز میں جائز نہیں۔ چادر پلید ہے، پاجامہ پلید ہے، شلوار پلید ہے تو وہ بھی تو جائز نہیں نا۔ اگر پاک ہے تو جائز ہے، اور جوتا تمہارا پاک ہے، تم نے مسجد کے لیے نماز کے لیے بنایا ہے، اہلاً و سہلاً، بالکل لاکھ دفعہ پہنو، کوئی بات نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف ایک حدیث تو نہ پڑھ لو نا، دوسری حدیث بھی پڑھو کہ آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو علی 7 اعضاء، 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، یعنی ہاتھ بھی سجدے میں، یہ جگہ بھی سجدے میں، دونوں گھٹنے بھی سجدے میں، اور پاؤں کی انگلیاں بھی سجدے میں۔ اب اگر جوتا ایسا ہو کہ انگلیاں سیدھی ہو ہی نہ سکیں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ان کا بھی تو سیدھا ہونا ضروری ہونا۔ لیکن جو انہوں نے، اچھا دوسری ہماری برادری ہے ماشاءاللہ، وہ جو سبحان اللہ اہل سنت کہلانے والی، انہوں نے بھی خوب سمجھا ہے۔ انہوں نے کہا جناب دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو وادی مقدس میں جوتا اتارنے کا حکم مل گیا، لیکن ہمارے نبی کی شان ایسی ہے، اللہ نے فرمایا کہ محمد مدنی آپ جوتے کے ساتھ عرش پہ آ گئے۔ وہ جناب یوں سمجھے کہ حضور جب معراج پہ گئے تو اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب آپ کے لیے کیا ہے، آپ تو بالکل اپنے جوڑے کے ساتھ آ جائیں نا، عرش معلیٰ پہ آپ آ جائیں۔ وہ ظالم ہو، پہلے تو اللہ کا نبی عرش پہ گئے ہی نہیں، وہ خدا کا خوف کرو۔ معراج میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ بھی تشریف لے گئے؟ جب عرش پہ جانا ہی ثابت نہیں ہے تو پھر جوتے کا کیا معنی؟ اور پھر یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس آ جائیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جوتے بھی نہ اتاریں؟ کچھ ایسے تو نہیں کہ محبت میں آ کے خود دین کو بڑھا دیں، تاکہ پھر جناب یہ ہے کہ اگر دشمن یہ کہہ دے، مثلا ٹھیک ہے جی ہم تو ادب میں خاموش ہو جائیں گے، اگر کوئی مخالف یہ کہہ دے کہ جناب آپ ہمیں ثابت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتا مبارک پہن کے عرش پہ گئے تھے، کون سی قرآن کی آیت ہے یا کون سی حدیث صحیح ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے حدود میں رہیں۔ حضور کا بڑا مقام ہے، معراج معنی ہی عروج کا ہے کہ یہ معراج کسی نبی کو بھی نصیب نہیں ہوا، کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوا، لیکن اس میں آپ اپنی طرف سے ایسی باتیں تو شامل نہ کریں کہ پھر ہم دشمن کو جواب بھی نہ دے سکیں۔ وہ تو مقام ایسا ہے کہ وہاں بھی بندگی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہاں بھی نیاز ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی، وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضور جا کے معافی مانگیں، کہا موسیٰ علیہ السلام بار بار جانے سے مجھے بھی ادب تقاضا کرتا ہے، کتنا معافی مانگے، 50 میں سے 5 تو رہ گئے، اب پھر بھی معافی مانگ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وادی مبارک ہو، مسجد مبارک ہو، کعبہ مبارک ہو، اب اس میں مصلے بچھے ہیں، قالین بچھے ہیں، سنگ مرمر لگ گئے ہیں، اور حالات ایسے ہیں، اور باہر پانی عام ہیں، پھر ہمارے جوتے ربڑ کے ہیں، وہ سپنج کی طرح پانی کو اندر رکھ لیتے ہیں، اس میں مسجد میں تلوث کا خطرہ ہے، تو کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ بات کو سمجھیں۔ ہاں اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے، بعض لوگ باقاعدہ جوتے بنا لیتے ہیں، بھی ہر میں دھوپ میں طواف کرنا ہے، بار بار ماشاء پہن لیتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں، اگر جوتا پاک ہے تو اہلاً و سہلاً، کوئی اعتراض نہیں، حدیث میں جب ثابت ہے تو آمنا و صدقنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جناب جب وہاں قریب آواز آئی کہ اننی انا اللہ رب العالمین، کہ موسیٰ علیہ السلام میں رب العالمین بات کر رہا ہوں، تو روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو نکلا تو یہی نکلا کہ لبئی لبئی لبئی، حاضر یا اللہ، حاضر یا میں تو پھر ایک بندہ۔
اب یہاں قرآن پاک کہتا ہے کہ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، یہاں اختصار ہے، سورۃ طٰہٰ میں ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ وہاں یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے اس وادی مبارک میں شجرہ مبارک کے پاس، اور اللہ نے کلام فرمایا، اور یاد رکھو یہ پہلا شرف ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے کہ اللہ نے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا، درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں، خود کلام ہو رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے حکم ہوا، سوال ہوا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تو جانتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام کیفیت سے بھی نکالنا ہے، وہ تو اب جناب جن کے اللہ جس کے ساتھ کلام کرے تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تنبہ بھی ہو جائے، جب یاد دلایا جائے، آدمی کہا جائے نا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھئی آپ کے ہاتھ میں جی کیا ہے، تاکہ وہ جاگے، سوچے، تیقن ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا کریم ہے عصا ہی، عصا ہے، میرا عصا ہے، لکڑی ہے۔ اسی لیے جیسے آپ نے قصہ یوسف علیہ السلام پڑھا ہے، تو قصہ یوسف علیہ السلام میں جو عمود ہے نا جی، یعنی جو بنیاد ہے اور جس چیز کا یوں سمجھ لیں کہ بار بار تذکرہ ہے، وہ قمیص یوسف ہے۔ اور قصہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے جو ان کا قصے کا عمود ہے وہ عصا موسیٰ علیہ السلام۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ عصا بھی کوئی معمولی عصا نہیں تھا، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، اور وہ حضرت شعیب تک پہنچا، اور حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، کیونکہ یہ چیزیں تو محفوظ رکھی جاتی ہیں، کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی نا کہ اللہ کے پیغمبر کا حضرت آدم علیہ السلام کا عصا ہو اور پھر وہ منتقل ہوتے ہوتے آپ کی اولاد میں نبی در نبی در نبی پہنچتے پہنچتے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ مطلقاً عصا تھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آپ شعیب علیہ السلام کے گھر میں تھے تو انہوں نے گھر میں کافی لکڑیاں، کافی عصا رکھے ہوئے تھے، چونکہ پہلے دور میں تو انسان کی حفاظت کا ذریعہ لکڑی ہوتی تھی۔ یہ تو اب جناب ایسی ایجادات ہو رہی ہیں ہلاکت انسانیت کی کہ اللہ حفاظت میں رکھے۔ جو لوگ سب سے بڑے محافظ انسانیت ہیں، حقوق انسانیت کے چیمپئن ہیں نا، ہلاکت انسانی کی چیزیں بھی وہی بنا رہے ہیں۔ دیکھ لیں آپ کے کھانے کے دانت کیا ہیں اور دکھانے کے دانت کیا ہیں۔ ویسے حقوق انسانیت کے علم بتا، ایک کتے کو بھی تکلیف ہو جائے تو جناب پریس میڈیا چیخ پڑتا ہے، اور سب سے پہلے خود کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، آسمانوں پہ بھی قبضہ کر رہے ہیں کہ جلدی سے دشمن کو تباہ کر سکیں۔ کیسی قومیں ہیں، کیسے فراڈ ہیں، کیسے منافقت ہے، کتنے دوغلے ہیں، اور ہم مسلمان کتنے سادے ہیں کہ اسی عطار کے لونڈے سے دوا دیتے ہیں۔ ہم کتنے سادے ہیں، سبحان اللہ۔ اب جناب یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت شعیب کے گھر میں کافی لکڑیاں تھیں، تو اب بکریاں چرانے کے لیے تو ضرورت ہی لکڑی کی ہوتی ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بیٹا اندر جائیں، کافی لکڑیاں کھڑی ہیں، کوئی ایک لکڑی آپ پسند کر کے اٹھا لیں۔ تو خدا کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اسی لکڑی پہ گیا جو حضرت آدم سے منتقل ہوئی تھی، کیونکہ آخر اٹھانے والا بھی تو نبی تھا نا۔ پھر تو جب وہ لکڑی لے کے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ میں کسی کو تو نہیں دیتا ہوں، لیکن اب تمہارے نصیب میں ہے۔ تو یہ وہ لکڑی تھی، اور بعض نے کہا کہ نہیں، قرآن نے پابندی نہیں لگائی، قرآن تو بالکل اپنے اسلوب سے قال ہی عصای، یا اللہ آپ جانتے ہیں، آپ عالم ہیں، لیکن یہ میرا لکڑی ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی
وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى کہ پروردگار عالم میں کبھی تھک جاؤں تو ٹیک لگا لیتا ہوں، ذرا آسرا کر لیتا، سہارا مل جاتا ہے، آدمی ٹیک لگا دیتا۔ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي اور اپنے بکریوں کو چرانے کے لیے درختوں کی پھلیاں پتے اتارنے ہوں تو لکڑی مار کے اتار لیتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى اور پھر اس لکڑی میں اور بھی میری کئی کام ہیں، کئی فائدے ہیں جو میں ان سے حاصل کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سوال تو یہ تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جواب اتنی کافی تھا کہ یہ عصا ہے، لیکن لمبے جواب دینے کی وجہ کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آج رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی گھڑی ہے کہ خدا میرے ساتھ کلام کر رہے ہیں، تو جب اپنے محبوب سے کلام ہو تو جتنی لمبی کر سکتا ہوں اتنی کر لوں، جتنی بات لمبی ہو سکتی ہے، اگر موقع ہے تو روز تھوڑا ملے گا، اس لیے بات کو ذرا لمبا کرنا شروع کر۔ آپ دیکھیں نا کوئی آدمی آپ کو ملنے آئے تو وہ آپ پھر بات سے بات خود پیدا کرتے ہیں، اور جس کو آپ نے ٹرکھانا ہو تو ابھی وہ دروازے پہ کھڑا ہو آپ نسخہ پہلے لکھ لیتے ہیں، مرض کا بھی پتہ لگ جاتا ہے مریض کے دیکھنے سے۔ اور اگر مہربانی کرنی ہو تو جناب پھر جو باتیں نہ پوچھنی وہ بھی آپ پوچھتے ہیں کہ جی آپ پیدا کب ہوئے تھے، کام کیا کرتے ہیں، آپ کو پہلے بھی کبھی یہ تکلیف ہوئی تھی؟ بھائی میں اس تکلیف کو ٹھیکیدار ہوں، پہلے بھی مجھے ہمیشہ یہی ہوتی رہی ہے، میرے گلے میں کانٹا پھنسا ہوا ہو لندن کے کرام گل ہاسپٹل میں، اور وہ جناب میری انویسٹیگیشن، میں نے کہا تفتیش بعد میں کرنے، پہلے مریض کا کانٹا تو نکالیں نا، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا ہوا، تفتیش آپ بعد میں کریں، انویسٹیگیشن اپنی رہنے دیں۔ میرے حلقے میں کانٹا ہے، میں بول نہیں سکتا، میں تھوک نہیں نکل سکتا، اور آپ جناب مجھ سے آپ کا نام کیا ہے، آپ کا باپ کیا کرتا تھا، آپ کا دادا کیا کرتا تھا، آپ کا فلاں کا، کوئی کچھ بھی نہیں کرتا تھا، آپ کیا کرتے تھے، میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، یہ کانٹا کھانے آیا تھا بن، آپ مجھے مہربانی کریں میری جان چھوڑیں۔ تو یہ باتیں جو ہے نا جی، اچھا ان کی تو یہ ایک عادت بن گئی، روٹین ہے، اللہ ہدایت دے ہمیں بھی انہیں بھی۔ تو بہرحال لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی تو اس لیے کہ یہ مقام ہے رحمت خدا بندی کا مقام ہے، اس لیے حکم ہے نا کہ جب رحمت ہو نا، جب دعا مانگ رہے ہو اور دل لگ رہا ہو نا دعا مانگنے میں، تو پھر دعا اور لمبی کرو، اس کا معنی ہے کہ اب رب راضی ہے، تمہیں مانگنے کی توفیق دے رہا۔ اور جب دعا مانگ رہے ہو کہ اللہ میاں رحمت فرما دے، اور اللہ میاں ہمارے حالات ٹھیک کر دے، اللہ میاں ہمیں رزق عطا، پتہ کوئی نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، تو پھر بہتر ہے کہ جلدی جلدی ختم کر دو کہ کہیں بے ادبی سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہ مانگ مجھ سے رہے ہو اور قلب اللہ غافل دل کے ساتھ، برزباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، زبان پہ سبحان اللہ ہے، اور دل میں خیال ہے کہ میرے گدے کا کیا حال ہوگا، اس کو کسی نے گھاس ڈالی ہوگی کہ نہیں ڈالی ہوگی۔ یہ اصول ہے کہ جب جاؤ نا، اچھا دیکھو نا، کبھی کبھی آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ ملتزم پہ جائیں، مقام ابراہیم پہ جائیں، حتیم میں جائیں، طواف کریں اور آپ دعا کریں تو آپ کا دل لگتا ہے، آپ کا شوق ہوتا ہے میں اور کر لوں، اور کبھی یہ تیاری شروع کر دیا اس کو پورا کر لوں۔ اس لیے جب دل لگے نا سمجھو کہ یہ رحمت کی گھڑی ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے مانگ، میں آج دینے پہ راضی ہوں، اسی وقت سے فائدہ اٹھایا کر، وہی تو وقت ہوتا ہے لینے کا۔ بادشاہ ہر وقت تو راضی نہیں ہوتے نا، بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پکارتے رہو مرضی اس کی نہ سنیں۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام بھی کئی سال پکارتے رہے، نہیں سنا، ایوب علیہ السلام کی نہیں سنی، تو ہم کون ہیں؟ لیکن اگر وہ سننے پہ راضی ہو جائے تو پھر تو پکڑ لو نا، پھر چھوٹی موٹی چیزیں نہ مانگا کرو کہ اللہ میاں دو آنے دے دے، مانگنا ہے جس سے اس کی شان کو دیکھ کے مانگا کرو، اس کی عظمتوں کو سامنے رکھ کے مانگا کرو۔ آپ کل چلے جائیں بادشاہ کے پاس، جب جی کیوں آئے آپ؟ اور جی میرے پاس رات روٹی کے لیے پیسے، میں کہا 2 ریال لے آؤں، کہا پکڑ کے اس کو لگاؤ 2-4 دن، یہ آیا ہی مجھ سے 2 ریال مانگنے کے لیے بیوقوف۔ وہ چیز مانگو نا جو اس کے شان کے مطابق۔ تو جب کائنات سماوات والارض کے مالک سے مانگ رہے ہو تو کچھ مانگو، کوئی عزت کے فیصلے مانگو، کوئی نعیم الدنیا والآخرہ مانگو، جنت مانگو جو شان دینے والے کی شان کے مطابق بھی ہے۔ یہ دنیا تو فانی چیز۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ القھا یا موسیٰ۔ اچھا اب دیکھیں نا جی کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا نا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ،
اس میں اور بھی بڑے کام ہیں. مقصد کیا تھا کہ جی اگر سامان اٹھانا ہو نا وہ بھی لٹکا لیتا ہوں. اچھا آگے اگر کوئی سانپ بچھو آ جائے تو بھی مار سکتا ہوں. اور جناب یہ ہے کہ اگر سایہ بنانا ہو تو اس کو کھڑا کر کے کپڑا بھی باندھ دیتا ہوں. کئی کام لیے جا سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا تمہاری سوچ میں جو کام ہے نا وہ تو اپنی سوچ میں رہنے دو، اور دیکھو ہم اس حساب سے کیا کام لیتے ہیں. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مارے بے اخرا اس میں کیا ہے. تمہاری سوچ تو کہیں ہوگی نا، پھر میرا فیصلے دیکھو. القھا یا موسیٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. اللہ نے فرمایا اسے سب پھینکو، لکڑی پھینکی تھی، لکڑی سانپ پر. اچھا اب یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں 3-4 مقام پہ ہر جگہ لفظ الگ ہے. یہاں ہے حیۃ تسعیٰ، اور ایک جگہ ہے جان، اور ایک جگہ ہے ثعبان مبین. قرآن میں 3 جگہ لفظ ہے. کأنہا جان بلا مدبرا، اور دوسری جگہ ہے فإذا ہی ثعبان مبین. اب یاد رکھو کہ ثعبان مبین جان نہیا تو فرق ہے بھئی. ایک اژدہا ہے، ایک پتلا سا سانپ ہے. تو آخر قرآن نے ایک جگہ تو کہا کہ بہت بڑا، اور ایک جگہ کہا کہ بالکل پتلا، ایک جگہ کہا سریع الحرکہ جان. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ تعارض نہیں ہے اللہ کے قرآن میں، تضاد نہیں ہے اللہ کے قرآن میں. جیسے دشمن کہہ دیتے ہیں دیکھو جی اگر خدا کا کلام ہے تو ایک جگہ تو آپ کا خدا کہتا ہے حیۃ، تو حیۃ اور چیز ہے. ایک جگہ کہتا ہے جان، تو جان اور چیز ہے. ایک جگہ کہتا ہے ثعبان، تو ثعبان اور چیز ہے. تو یہ اللہ کا کلام کیسے ہوا جس میں تعارض ہے؟ تو یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ تعارض نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیفیت بھی الگ الگ ہے نا. ایک وہ وقت ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، ایک وہ وقت ہے کہ جب فرعون کے سامنے عصا ڈالا، ایک وہ وقت ہے جب جادوگروں کے سامنے عصا ڈالا. تو حالات اور وقت کے مطابق جیسے ضرورت تھی، سانپ تو لکڑی تو وہی تھی لیکن کیفیات اس کی مختلف ہوئی. اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ چاہے وہ بڑا ہو لیکن خفت میں، حرکت میں ایسے تیز تھا جیسے پتلا ہو. یعنی ایک چیز بعض اوقات ایک موٹا سانپ ہے، ہل نہیں سکتا، پڑا ہوتا ہے، لیکن بعض موٹا بھی ہے اور سریع الحرکت بھی ہے. اس میں یہ ساری صفتیں تھیں. اچھا اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو جناب اللہ بھاگے خوف کے مارے، کیونکہ یہ خوف فطری ہے، تقاضا انسانی ہے، بشریت انسانی کا تقاضا ہے کہ جب آپ سانپ دیکھیں گے تو کوئی یہ تھوڑا ہے کہ آپ بڑے سے بڑا بہادر آدمی کیوں نہ ہو گھبرا جائے. موسیٰ علیہ السلام جب بھاگے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بالکل نہ گھبرائیں. جیسے یہاں قرآن کہتا ہے وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. کہ جب دیکھا نا سانپ حرکت کرنے والا تو ایسے دوڑے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اللہ کہتا ہے ولم يعقب، پیچھے بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہے، بس دوڑ رہے کہ دیکھنے میں بھی وقت ضائع نہ ہو جائے، وہ آ جائے. تو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لوٹاؤ، ڈرو نہیں، بالکل نہ ڈرو، گھبراؤ نہیں، اور پکڑو سانپ کو، پکڑو. اچھا بعض روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو کپڑا لپیٹا کہ کیسے پکڑوں، پھر اس کی دم سے پکڑوں، درمیان سے پکڑوں. یہ سب اسرائیلی روایات ہیں. جب اللہ نے کہا کہ پکڑ لو موسیٰ علیہ السلام پکڑ، اور جب پکڑ لیا تو پھر آسا بن گیا. اب کھڑے حیران یہ کیا ہو. ابھی اس پریشانی میں یعنی یہ حیرت جو تھی وہ ابھی دور نہیں ہوئی کہ اللہ نے فرمایا اسلک یدک فی جیبک، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے دامن میں ڈالو. جیب کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے جیب، اور ایک یہ بھی جیب، وہ چیز جو کٹی ہوئی ہے نا اس پر جیب کا اطلاق ہوتا ہے کہ اپنے دامن میں ڈال کے ایسے ہاتھ کو بند اور پھر باہر نکالو. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہاتھ ایسے تھا جیسے چاند کی کرنیں اور شعائیں نکل رہی ہوں.
اللہ فرماتا ہے من غیر سوء، یہ نہیں کوئی بیماری ہو گئی، کوئی برس ہو گیا، کوئی سفیدی ہو گئی، داغ ہو گیا، نہ وہ تو نور تھا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ دونوں معجزوں کا تعلق جو ہے وہ ہاتھ سے ہے، لکڑی بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اسی کو اللہ نے سانپ بنا دیا، اور اسی ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالی نے روشن بھی فرما دیا کہ جب آپ اچھا پھر دوبارہ ڈالیں گے تو اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ یہ دو معجزات ہیں جن کو قرآن نے یہاں کہا ہے برہانان من ربک، کہ یہ دو برہان، دو دلائل، دو معجزات ہیں جو ہم نے آپ کو دیے ہیں، آپ ان کو لے کے فرعون کی طرف جائیں، فرعون کے سرداروں کی طرف جائیں، وہ حد سے نکلنے والے ہیں، اور ان کو جا کے دعوت۔ اب سب سے بڑی بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ ہمارا تو ایمان ہے، ہم تو مسلمان ہیں کہ جو اللہ کے قرآن میں بات آ جائے یا کتاب و سنت میں چیز آ جائے آمنا و صدقنا، بس ہمارا تو ایمان ہے نا اس پر۔ لیکن جو مخالفین ہیں، جو اعداء اسلام ہیں، یعنی جیسے مستشرقین ہیں اور خاص طور پہ یہود و ہنود ہیں، وہ ایسی چیزوں کو اسلام کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی عجیب بات ہے، موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے، پھر آواز آئی اور آواز میں یہ کہا گیا کہ میں تمہارا خدا ہوں، اب کیا دلیل ہے کہ یہ خدا کی آواز تھی؟ کہ یہ آواز جو ہے اننی انا اللہ رب العالمین، کہ میں تمہارا رب ہوں اور رب العالمین ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کو کیسے آخر یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کی آواز ہے؟ اور کیسی اس بات کی آخر دلیل کیا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلام ہوئے، اللہ نے کلام فرمایا؟ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی وہم ہو، کوئی خیال ہو، کوئی تخیل ہو۔ تو اس قسم کے اعتراضات جو ہے نا، یاد رکھیں اعداء اسلام جو ہوتے ہیں نا، جن کو اسلام سے دشمنی ہے، انہوں نے تو پھر کوئی موقع ضائع نہیں کرنا ہوتا، وہ تو فرصت حاصل کرتے ہیں کہ موقع ملے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام تو کئی معجزے عطا فرمائے تھے، جیسے قرآن نے دوسری جگہ انشاءاللہ ابھی زندگی پڑھیں گے، بلقد آتینا موسیٰ 9 آیات بینات، اللہ نے تو ان کو 9 اور بھی معجزات عطا فرمائے، لیکن وہ بہت بعد میں ملے۔ لیکن یہ دونوں معجزے اللہ نے بوقت کلام عطا فرمائے، ایک لکڑی کا سانپ بن جانا اور ایک آپ کے ہاتھ کا روشن ہو جانا۔ اگر اللہ یہ بعد میں دیتے تو قادر تھے، لیکن یہ دو معجزے دے کر ان اعداء اسلام کا ہمیشہ کے لیے منہ بند کر دیا کہ ظالموں، اگر یہ خدا کلام نہیں کر رہا تھا تو لکڑی کو سانپ بنانے والا کون تھا؟ اور ان کے ہاتھ مبارک کو روشن کرنے والی ذات کون تھی؟ وہی ذات جس نے جو اس بات کے تکلف پہ قادر تھی، وہی تو خدا ہے، ورنہ اور کون ہے جو ایک لکڑی کو جان ڈال دے، سانپ بنا دے، پھر جان والی چیز کو دوبارہ لکڑی بنا دے؟ اچھا اگر تم نہیں مانتے ہو کہ وہ خدا تھا تو چلو تم ہمیں کوئی ایسی چیز دکھا دو کہ چیز کی حیت ہی بدل جائے، لکڑی ہو وہ زندہ چیز بن جائے، روح والی، اور پھر اس کے بعد پکڑو تو جناب وہ پھر دوبارہ لکڑی بن جائے، چلو تم کوئی شخصیت پیدا کرو دنیا میں، پھر ہم کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دھوکے میں آ گئے۔ تو جب یہ طاقت کسی کو نہیں ہے، یہ قوت اور خارق، اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو تم کرتے ہو وہ اسباب طبعیہ کے تحت ہوتی ہیں چیزیں، اور یہاں تو کوئی اسباب ہی نہیں۔ دیکھو نا بعض لوگ بڑے بڑے شعبے دکھاتے ہیں، یا ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے پامسٹ کے آپ کا ہاتھ دے کر آپ کو حالات بتا دیتے ہیں، چلو پھر بھی کوئی ہاتھ دیکھتے ہیں نا، ہاتھ پر کچھ نہ کچھ لکیریں تو ہیں نا، یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ یا بیکار تو نہیں پیدا فرمائی۔ یہ تو پھر بھی اسباب کی بات ہوگی، ما تحت الاسباب۔ کمال تو یہ ہے کہ خالق عادت ہے اور کوئی اسباب نہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے کہا دیا سائے، فرمایا ڈال دو، ڈال دیا، سام بن گیا۔ اچھا خذھا ولا تخف سنعیدھا فی سیرتھا الاولی، اٹھا لو نہ ڈرو، اور پھر اسی طرح ہو جائے گا جیسے پہلے تھا، اسی طرح ہوگی۔ اچھا اللہ نے حکم دیا اپنے جیب میں ڈالو، ہاتھ کو ڈال دیا، نکالا وہ پھر ڈال دیا، ٹھیک ہو گیا۔
تو یہ سب سے بڑی ان دو معجزات کا، برہان کا، دلائل کا موسیٰ علیہ السلام کو ملنا جو ہے، یہی دلیل تھی کہ ہم کلام ہونے والا جو ہے وہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام انی اصطفیت، ہم نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا، اب آپ میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پہ ہے وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ہم نے چن لیا آپ، اور جائیں۔ انہوں نے کہا اللہ میاں میں تو بالکل آپ کے حکم پہ حاضر ہوں، لیکن میرے کچھ معروضات ہیں، جیسے کہ قرآن نے اس جگہ بیان کیا قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِن نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ اللہ میاں میں نے ان کا ایک بندہ مارا تھا، جو میں نے آمدن تو نہیں مارا آپ جانتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا بندہ تو مر گیا تھا، تو اس کے ضمن میں میں ڈرتا ہوں کہ میں، چلو میرا تو ارادہ تھا مصر جاؤں، لیکن اب سیدھا فرعون کے پاس جاؤں تو مجھے اسی میں نہ پکڑ کے قتل کر دے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرا اللہ کہ میری زبان جو ہے وہ اتنی فصیح نہیں ہے، کیونکہ وہ لکنت آ گئی تھی نا انگارہ رکھنے سے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اور میرا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام بڑا فصیح اللسان ہے، خطیب ہے، اور کوئی تو ہو میری تصدیق کرنے والا، میں ڈرتا ہوں وہ تو مجھے جھوٹا کہیں گے، تم کیسے نبی بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی منظور فرما دی۔ اللہ نے فرمایا اچھا ہم نے آپ کے بھائی کو بھی نبوت عطا فرمائی، اس لیے قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور جا کے اس کو بات کریں، لیکن دیکھیں میرے مولا کی شان، اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ فرعون مسلمان نہیں ہوگا، یہ بھی اللہ جانتے ہیں، اللہ کے تو علم میں ہر چیز، لیکن ہدایات دیکھیں، تعلیم دیکھیں کہ نظام الگ چیز ہوتا ہے، علم الگ چیز۔ ایک ہے نظام کہ قانون بنا دیا گیا اس پہ عمل ہوگا، ایک ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں، یہ الگ بات ہے۔ فرمایا کہ جائیں اور بات کریں تو بڑی نرم بات کریں، قولا لہو قولا لینا۔ تو اسی سے ذرا اندازہ کریں کہ جب آپ دین کی بات کریں، دعوت کی بات کریں، تبلیغ کی بات کریں، کسی کو دین کا مسئلہ سمجھائیں تو خدا کے لیے نرم بات کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بگڑ نہ جائیں، سخت بات نہ کریں، طنز نہ کریں، تنقید نہ کریں، محبت کے ساتھ دعوت دیں، اسی میں تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قولا لینا، حالانکہ دیکھو وہ فرعون ہے، کافر ہے، ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اور جانے والے بھی نبی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں قول نرم سے بات کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد پہلے تو مصر تشریف لائے اور پھر بھائی کو لے کر فرعون کے پاس دعوت کے لیے چلے۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سلسلہ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ضمن میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصہ مبارک کو پڑھ رہے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال کی مدت جو اوفل اجلین ہے پوری فرمائی، اور اپنی بیوی کو لے کے پھر آپ دیار مصر کی طرف روانہ ہوئے کہ اب وقت بہت گزر گیا، حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں راستے میں تھے، اور راستہ بھول جانے کی وجہ سے سردی کی رات تھی، اندھیری رات تھی، بہت پریشانی کی بات تھی۔
آپ کو دور سے ایک روشنی ہے۔ آپ جب اس جگہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دو، ایک وادی مقدس۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا، اور یہ شرف کلام جو ہے یہ خصوصی شرف، بات کو سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بنایا ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، ایک اصول ہے کہ کسی بندے سے اللہ تبارک و تعالی اگر بات فرمائیں گے تو وحی بھیجیں گے، یا اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنا قاصد بھیج دیں گے، فرشتہ بھیج دیں گے، یا اس کے دل میں بات ڈال دی جائے گی، یا جو اللہ کے حجابات ہیں ان حجابات سے، یعنی حجابات کے بعد بات ہوگی، حجابات کو دور نہیں کیا جائے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یا تو اللہ تبارک و تعالی بات فرمائیں گے تو وحی، یا من وراء حجاب، یا اللہ اپنا ایک رسول ملک فرشتہ بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کے اللہ کے نبیوں سے مخاطب ہوتا ہے اور اللہ کا کلام پہنچاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں بھی بات نہ ڈالیں، فرشتہ بھی نہ بھیجیں، اور اللہ براہ راست بندے سے مخاطب ہوں، تو یہ بڑا شرف ہے، عظیم ہے کہ اللہ نے بغیر واسطہ ملک کلام کرا۔ اسی لیے آپ کا لقب جو تھا وہ کلیم اللہ، جیسے سیدنا اسماعیل کی اور محاسن کی کوئی کمی تو نہیں ہے، لیکن لقب بنا ذبیح اللہ۔ سیدنا ابراہیم کی بڑی شان ہے، لیکن ان کی قربانیاں اور خلت کے صلے میں انہیں لقب ملا خلیل اللہ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ہے کلیم اللہ۔ تو یہ بہت بڑا عظیم ہے۔ اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مستشرقین جو ہیں اور جتنے یعنی یہود و نصارہ کے اصحاب قلم ہیں، لکھنے والے لوگ ہیں، یا ہندو میں ہیں، یعنی اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں ان میں جو لوگ ہوتے ہیں، اصحاب قلم ہوتے ہیں، لکھنے والے ہوتے ہیں، رائٹر ہوتے ہیں، ان کے تھنکر ہوتے ہیں، ان کے پروفیسر ہوتے ہیں، تو وہ اسلام کے خلاف کوئی موقع جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے، وہ اس تلاش میں ہوتے۔ اور اس کا بدقسمتی سے ہماری جو نوجوان پود ہے، جو جیل جدید ہے، وہ بھی ان سے زیادہ تعصب دیتی، یہ ہماری بدقسمتی۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں، آپ یعنی انڈو پاک کو تو سمجھتے ہیں، زیادہ دور نہ بھی جائیں تو اپنے اپنے ملکوں کو تو ہر آدمی سمجھتا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ بھئی وہاں پر آج بھی جو انگریزی بولنے والے کی قدر و منزلت ہے وہ اپنی زبان بولنے والے کی نہیں۔ یعنی بڑے سے بڑا ادیب ہوگا آپ کے ملک میں، اور بڑے سے بڑے اس نے شاہ پارے لکھے ہوں گے، لیکن اس کو کوئی اہمیت نہیں دے گا، لیکن انگریزی کا کوئی پروفیسر ہوگا تو پوری یونیورسٹی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا نام ہوگا۔ اور دشمن کی تخطیط ایسی ہے کہ ذریعہ تعلیم اس نے پورے ان ملکوں میں جہاں جہاں اس نے تسلط اپنا قائم کیا، جہاں جہاں استعمار پہنچا، اس نے سب سے بڑا جو چالاکی کی وہ یہ ہے کہ ذریعہ تعلیم جو ہے وہ انگریزی رکھا۔ پوری ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ انگریزی میں رکھا۔ جو ان کے پولیس ایکٹ ہیں، پبلک لا ہیں اور پرسنل لاز ہیں، اور جناب آپ کے کورٹوں کا نظام ہے وہی لارڈ میکالے کا انگریزی میں، یعنی آپ کی عدالتیں آپ کے ملک کی ہیں، لیکن آج بھی وکلا انگریزی میں بحث کریں گے، جج انگریزی میں فیصلہ لکھیں گے۔
اس طرح یعنی اس استعمار نے ہمارے اوپر تسلط کیا ہے کہ آج ہم ہزار کہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد نہیں۔ آج ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں ہمارے ملک آزاد ہے، غلط بات۔ جب تک آدمی فکری طور پر آزاد نہ ہو، جب تک آدمی روحانی طور پر آزاد نہ ہو، وہ آزاد نہیں کہلاتا۔ ایک گھر علیحدہ بنا لو تو کیا آزاد ہو گئے؟ گھر علیحدہ بنانے سے تو آزادیاں نہیں ملتی۔ تو یہ ہماری دراصل بنیادی بدقسمتی ہے، ورنہ اور بھی ملک ہیں۔ ابھی آپ جرمنی کو دیکھ لیں، جاپان کو دیکھ لیں، چین کو دیکھ لیں، فرانس کو دیکھ لیں، وہ نہیں انگریزی بولتے، جاننے کے باوجود نہیں بولتے۔ ان کے پاس انگریزی زبان میں بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن نہیں بولتے، کہتے کیوں؟ ہماری زبان نہیں ہے۔ لیکن ایک ہم ہیں غلام در غلام۔ کبھی ہم پہ کفر نے، انگریز نے سرداری کی، کبھی ہندو نے سرداری کی، کبھی سکھوں نے سرداری کی، کبھی اپنوں نے سرداری کی۔ ہم ہر حال میں غلام ابن غلام ابن غلام رہے۔ تو پھر غلاموں کے مقدر میں تو یہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو جیل جدید ہے ان کو بھی بدقسمتی سے یعنی یہ دماغوں میں بیٹھ گیا ہے کہ وہ بھی ان کی کتابیں پڑھ کے تاثر لیتے ہیں۔ یعنی آپ یقین فرمائیں کہ میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھانے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ مبارک پر اللہ مجھے توفیق دے، میں ایک سال بھی انشاءاللہ درس دے سکتا ہوں، لیکن آپ کے ہاں اس کا کوئی کمال نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ مسٹر گبن نے یہ لکھا ہے، شیکسپیئر نے یہ لکھا ہے، کہیں گے یہ مولوی پڑھا لکھا۔ اب اس سے بڑی بدقسمتی کیا؟ یعنی جو اللہ کی زبان نہیں، جو رسول کی زبان نہیں، جو قرآن کی زبان نہیں، جو اسلام کی زبان نہیں، وہ اگر میں بات کر لوں ایک جملہ ٹوٹا پھوٹا بھی تو کہیں گے یہ اچھا پڑھا لکھا۔ تو اب ان لوگوں نے ایسے اشکال پیدا کیے کہ جی موسیٰ علیہ السلام جب آ رہے تھے ان کو روشنی نظر آئی، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ روشنی کیا ہے۔ انہوں نے تو بیوی سے بھی یہی کہا، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی۔ اور جب قریب آئے تو پھر آواز آئی کہ فغلان علیک، جوتے اتارو، انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اور پھر آواز آئی اننی انا اللہ، کہ میں خود خدا آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کیسے پتا ہے کہ خدا بات کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اس پر دلیل کیا ہے کہ وہ واقعی خدا بات کر رہا تھا؟ کہتے ہیں دیکھیں اسے مولویوں نے آپ کے دماغوں کو ہپنوٹائز کیا ہوا ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں کو مسمرائز کیا ہوتا ہے، کہہ دیتے ہو نا کوئی بات ہے، ایک آدمی ہے جنگل میں خود راستہ بھول گیا، اسے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ نور ہے یا نار ہے، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ واقعی اللہ نے میرے ساتھ بات۔ اور ہماری جیل جدید جب پڑھتی ہے، جب ہمارا نوجوان طبقہ پڑھتا ہے تو فطرتاً وہ اسلام سے اور قرآن سے بدظن ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب ایک بات تو ٹھیک ہے نا، اگر موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ خدا ہے؟ دیکھو جی ہے تو لاجک نا۔ اب ایک مولوی جو میں کہہ دیتا ہوں کیا مولوی کی بات مان لیں ہم؟ اس کا انجام نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے لیکن اللہ کے ہاں وہ اسلام سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ابھی جب قرآن کو مان ہی نہیں رہا، جب قرآن کہہ رہا ہے تو بات ختم ہوگی۔ اس میں مولوی کی بات تو تب ہوتی کہ مولوی نے لکھا ہوتا قرآن۔ تو اگر قرآن پہ ایمان ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کلام کیا، تو بات مسلمان کے لیے اتنی کافی۔ اب اس پر اس شکوک و شبہات کا پیدا ہونے کا معنی کیا ہے کہ ہمیں قرآن پر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ لیکن اصولی بات یاد رکھیں، یہ تو خیر الزامی جواب ہے، اس پر بھی وہ اگلے کہہ دیتے ہیں دیکھو جی وہی بات آ گئی نا، مولوی نے پھر تمہیں ڈرا دیا نا جہنم سے، وہ جواب تو نہیں دیا نا جی۔
حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کرتے تو بات موجود تھی کہ بھی آخر لکڑی کو سانپ میں کس نے بدل دیا؟ آخر موسیٰ علیہ السلام کے ید مبارک کو کتنا اتنا روشن کس نے بنا دیا اگر وہ خدا نہیں تھا بات کرنے والا تھا؟ اور پھر یہ حقیقت ہے کہ جس کو فرعون نے مانا، جس کو جادوگروں نے مانا، جس کو دوستوں اور دشمنوں نے مانا، یعنی اگر عصا کی بات فقط موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہوتی تو تم کہہ سکتے تھے کہ جی مولوی ہمیں دھوکہ دے رہے، لیکن یہ بات تو فرعون نے بھی مان لی، جادوگروں نے بھی مان لی، تم پھر بھی نہ مانو تو ہم تمہیں کس کھاتے میں رکھیں، فرعون کے یا اس سے بھی اگلے کھاتے میں؟ وہ تو کھلی دلیل ہے کہ ورنہ جنگل ہے، اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہاں آخر یہ معجزات جو دیے گئے اگر اللہ نے نہیں دیے تو کس نے دیے؟ آپ نے دیے۔ کیا آپ اتنی ترقی یافتہ قومیں ہونے کے بعد، چاند پہ ڈورے ڈالنے کے بعد آج ایک لکڑی کو ڈال کے سانپ بنا سکتے ہو، پھر اس کو اٹھاؤ تو لکڑی بن جائے؟ آپ کے اندر ایسی کوئی قوتیں ہیں؟ کیا آج آپ کے اندر ایسی بات ہے کہ انسانی ہاتھ ہو اور صرف بغل میں دے کے یوں کرے تو چاند سے زیادہ روشن ہو جائے، اور پھر یوں کرے تو پھر اپنی اصلی حالت پہ آ جائے؟ کر کے دکھا دو، ہم مان لیں گے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ دھوکہ ہوا۔ اور اگر یہ باتیں تم کرنے سے قاصر ہو، اچھا پھر یہ ہاتھ اور معجزہ 2 آدمیوں نے دیکھا ہوتا، 4 آدمیوں نے دیکھا ہوتا تو آپ اعتراض کر سکتے تھے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کی پارٹی کی بات ہے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام بطور چیلنج، بطور تحدی پورے دشمنوں کے سامنے کھڑے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کی کسی بات کو آج تک دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ آئندہ پیدا ہوگا جو اس خبر کو غلط قرار دے سکے۔ ایک بات جو قرآن نے کہی ہو، آپ پوری دنیا زور لگا کے بتلا دیں گے جی وہ غلط ہے۔ مثلاً قرآن پاک نے فرمایا کہ قوم عاد کو ہم نے ہوا بھیج کر ہلاک کیا، آپ بتا دیں گے جی ہوا سے ہلاک نہیں ہوئے، کسی اور چیز سے ہلاک ہوئے، ثابت کریں۔ آپ اگر ہم سے دلائل مانگتے تو آپ ہمیں بھی تو دلیل سے بات کریں نا ہمارے ساتھ۔ اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے قوم اما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، ہم نے ان کو ایک ایسی، اور ایک جگہ آتا ہے صیحہ کہ جبریل علیہ السلام نے آواز لگائی اور سب مر گئے۔ تم کہتے ہو کہ نہیں مرے، کسی اور بلا سے مرے تھے، وہاں ہم نے ان کو کوئی دوائی کھلائی تھی مر گئے تھے، تو آپ ثابت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم لوط کو جو مارا ہے تو جعلنا علیہا سافلھا، ہم نے ان کی بستیوں کو اٹھا لیا اور وہ جو ہے پھر الٹا کر دیا گیا، پھر اوپر سے پتھر برسائے گئے۔ اگر اس طرح نہیں مرے آپ ثابت کریں کہ نہیں جی قرآن کی خبر نعوذ باللہ غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اصحاب فیل کو ہم نے حجارہ سے ختم کیا، آپ ثابت کریں کہ جی نہیں ختم کیا، ہاتھیوں کو ہم نے جا کے مارا تھا۔ کوئی بات تو ثابت کرے نا کہ قرآن نے جو خبر دی ہے، چاہے وہ زمانہ ماضی کے بارے میں، چاہے وہ زمانہ حال کے بارے میں، چاہے وہ اقوام و ملل کے بارے میں، چاہے وہ کسی پیشین کوئی کے بارے میں، ایک بات غلط ثابت کر۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا شق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، تو اب بھی وہاں جو کفار موجود تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نوع من السحر، جادو کی کوئی قسم ہو، ہمارے آنکھوں پر کوئی چیز جو ہے اس قسم کی کر دی گئی ہو، مسمرائز یا ہپناٹائز کر دیا گیا ہو کہ ہمیں ایسے جو کہہ رہے ہوں وہی ہمیں دکھائی دے۔ ایسا کرتے ہیں کہ جو لوگ باہر ہیں ان پر تو کسی نے جادو نہیں کیا نا، وہ کل جب آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ بھی آپ لوگوں نے بھی دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہوا؟ اگر وہ بھی تصدیق کرتے ہیں تو پھر تو ماننا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارا ایک قافلہ جو ہے وہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا بیت المقدس، اور وہ قافلہ جو ہے وہاں سے چل پڑا ہے، آپ نے وہ دیکھا کہاں تھا؟ کیونکہ آپ فرماتے ہیں میں براق پہ گیا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ راستہ پر یہی ہے۔ ہمارا قافلہ اونٹوں پہ گیا، اگر آپ جاتے ہوائی جہاز سے پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا۔
تو یہ جا کے ہم چیلنج کر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ قافلہ میں نے دیکھا تھا اور وہ قافلہ فلاں جگہ تھا، بلکہ جب قافلے والے آ جائیں تو ان سے تصدیق کر لینا میرے جانے کی کہ میری سواری جب گزری تو ان کا ایک اونٹ جو تھا وہ بدکا اور ان پر فلاں بندہ جو بیٹھا تھا وہ گر گیا اور اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی. اب پہچان یہ دیکھتے ہیں جی اتنی تفصیل سے خبر. جب قافلہ آ گیا پوچھا، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ایسے کوئی تیز رفتار چیز گزری، ہمارا اونٹ ڈر گیا، میں گر گیا، میری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، اور تھا بھی میں فلاں جگہ جو جگہ حضور نے بتائی تھی. تو اب اگر کوئی چیلنج کرے کہ نعوذ باللہ نہیں جناب یہ بات ہم نہیں مانتے، تو پھر تو وہ کوئی عقل کا اندھا ہوگا، یا ہم کہہ دیں گے کہ وہ کوئی معاند ہوگا، کوئی ضدی ہوگا. ہاں ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ایسی بات ہم سے منوانا چاہے کہ آج ہزاروں سال کے بعد وہ کہے کہ ہمارا دیوتا، ہمارا بھگوان جو ہے اس نے دودھ پینا شروع کر دیا ہے، تو یہ اچھمبے والی بات ہو سکتی ہے. یہ بات تو ہو سکتی ہے قابل چیلنج. یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ یار اتنے عرصے کے بعد تمہارے دیوتا کو بھوک لگی، اور پھر تمہارا دیوتا، لوگ بڑے ہوتے ہیں 1000 سال میں اتنی ترقی کی کہ ابھی کوئی دودھ پینے والا بچہ ہے، ابھی تو وہ خود انگلی پکڑ کے چلنے کا محتاج ہے، تمہیں کیا راستہ دکھائے گا؟ یہ بات تو قابل چیلنج ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی کوئی بات چیلنج نہیں کر سکتے آپ. قرآن تحدی کر چکا ہے کہ کسی میں جرت ہے تو آؤ میرے مقابلے. اور وہ چیلنج حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اب بھی ہے. یعنی آپ بڑے سے بڑا جینیس آدمی لے آئیں، اتنی کتاب جو ہے نا وہ اور کوئی کتاب یاد کر کے ہمیں دکھا دیں. چلو اور زیادہ لمبی چوڑی بحثوں میں ہم نہیں جاتے کہ 30 پارے کے برابر کوئی کتاب جو اس کو پسند ہو، اسے ناول پسند ہے ناول یاد کر لے، اسے کسی کا شعر و شاعری پسند ہے تو کوئی دیوان یاد کر لے، اسے ڈاکٹری سے بڑی دلچسپی ہے تو اتنی بڑی کتاب کوئی ڈاکٹری کی حفظ کر لے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے کھڑے ہو جائے، ہمیں سنا دے الگ سے یہ تک. چلو 15-20 غلطیاں بھی معاف. ہم اس کے مقابلے پہ آپ کو 7 سال کا بچہ کھڑا کر کے پورا قرآن سنوا دیتے ہیں، اور وہ بچہ بھی عربی نہیں ہوگا، اجمی ہوگا، جس کی زبان بھی عربی نہیں، اور وہ غلطی نہیں بلکہ مد شد میں بھی غلطی نہیں کرتا. اب بھی اسی دور میں گسیم میں یحییٰ کے نام کا ایک لڑکا ہے تو 6 مہینے میں پورا قرآن حفظ کیا. پورا قرآن 6 مہینے میں. عمر اس کی 8 سال ہے، 9 سال. اب وہ 9 سال کی عمر میں 7 قرات پڑھنے کے بعد جو قرات کی کتابیں ہیں وہ یاد کر رہا ہے. میرا اپنا دوست ہے اپنا جنوبی افریقہ میں جوہانسبرگ کے علاقے میں، وہاں سے ایک جگہ ہے لینڈ، وہاں کے رہنے والے ہیں، ابو بکر بھاٹیا نام ہے، اس کا بیٹا ہے، اس نے 6 مہینے میں قرآن حفظ کیا. تو آپ لائیں نا پھر قرآن کے مقابلے پہ کوئی آدمی جو یہ کہے کہ مجھے بائبل یاد ہے، کوئی یہ کہے کہ مجھے ان تورات یاد ہے، کوئی یہ کہے کہ جناب ہمارے جو دیوتاؤں پہ وید آئے تھے نا وہ ہمیں وید یاد ہیں. ایک بندہ تو کم از کم پیدا کرو نا پوری تاریخ میں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ شبہات دشمن ڈالتے ہیں، ورنہ قرآن کی ہر بات اتنی واضح ہے، اتنی سچی ہے، اتنی حق ہے کہ ہمیں یہ تو شبہ ہو سکتا ہے کہ اب رات نہیں ہے، لیکن اللہ کے قرآن میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. قرآن نے جو کہا ہے وہ حق. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب کلام ہو گیا، اللہ نے 2 معجزے عطا فرمائے، ایک معجزہ عصا اور ایک ید بیضا، اور حکم دیا کہ آپ جائیں فرعون کے مقابلے میں اس کو دعوت. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا اللہ، میرے بھائی کو بھی میری طاقت کے لیے، میری قوت کے لیے مہربانی فرما کے انہیں بھی آپ جو ہے مقام نبوت سے سرفراز اگر فرما دیں. اخی ہارون افصح منی لسانا، مجھ سے زیادہ بہتر بات کرنے والا. اللہ نے
دعائیں منظور فرما لی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو لے کے مصر آئے۔ ہارون علیہ السلام پہلے سے مصر میں تھے، آپ کے والدین جو ہیں وہ بھی مصر میں تھے، کیونکہ آپ تو بچپن میں چلے گئے تھے، وہاں فرعون کے ہاتھ میں آ گئے اور گھر سے چلے گئے، پھر 30 سال آپ نے وہاں گزارے تھے، تو آپ کو گھر والوں نے مل کے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد حضرت ہارون کو لے کر فرعون کے مقابلے پر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ اس وقت جو فرعون تھا وہ وہی رامیس الثانی۔ موسیٰ علیہ السلام کا آ کے مکالمہ ہوا۔ پہلے تو اس نے کوشش یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملنے کی اجازت بھی نہ ملے، تو بعض مفسرین نے کتب سابقہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے منع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو ملنے سے، لیکن ایک دن موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے کہنے کے بغیر اپنے بھائی کو لے کے گئے اور جا کے دربار میں پہنچ گئے، اور اللہ نے ایسی ہیبت ڈالی کہ کوئی روک نہ سکے۔ بہرحال جب گئے اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خطاب کیا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو وہ بگڑ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کون؟ تو اب تو میرے گھر میں پلے، الحمد ربک فینا ولید، اور پھر آپ آج ہمیں چیلنج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آپ نے ہمارا ایک بندہ مار دیا تھا قبطی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل کی بات کرو، اگر میں نے بندہ مارا تھا، میرا مارنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، نہ قتل عمد تھا، میں نے اس کو 2 آدمیوں کو لڑنے سے چھڑایا اور اس کو تھپڑ مارا تو وہ مر گیا، لیکن اس کے بعد بھی میں آپ لوگوں کے ظلم کے خوف سے چلا گیا، اور پھر اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس وقت میں نبی بھی نہیں تھا، میں پیغمبر نہیں تھا۔ باقی یہ پر بات رہی کہ آپ نے مجھے پالا ہے، پوسا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، تو میری قوم کے لاکھوں بندے جو آپ کی غلامی کر رہے ہیں، میری قوم کے 6 لاکھ بندے کو غلام بنا کے اپنے کام کراؤ اور ان کے ایک بچے کو 30 سال کھانا دے دو، تو یہ زیادہ مہنگا ہے۔ کیا کہہ رہے ان ابت بنی اسرائیل، تم نے تو میری پوری قوم کو غلام بنا ڈالا ایک بچے کو کھلانے کے بدلے میں۔ اب فرعون سے مقابلہ ہوا۔ فرعون نے مطالبہ کیا کہ اچھا ہم زیادہ بحث میں نہیں پڑتے، اگر تمہارے پاس کوئی نشانی ہے تو دکھلاؤ جو دلالت کرے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، آپ نے وہ اپنی لکڑی مبارک ڈالی، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اٹھا لی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک جو تھا اپنی جیب میں لیا، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور جب ہاتھ سامنے کیا تو روشن، تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے۔ لیکن فرعون نے فوری طور پر جو تھی بات کا رخ بدلنے کے لیے اپنی ملا، اپنے وزیروں سے، اپنی کابینہ کے اراکین سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ جادوگر۔ اصل وجہ کیا ہوتی ہے یاد رکھے، ایک تو یہ ہے کہ جادوگر بھی تو ایسی شعبدہ بازیاں دکھاتے ہیں، تو جب اللہ کے نبی پر ایسی چیزیں خبارے کے عادات ظاہر ہوں، تو اب یا تو آدمی نہ جاننے والا ہو تو وہ بھی جادو سمجھ سکتا ہے، یا اگر دشمن ہو تو یہی دھوکہ دے سکتا ہے نا کہ بھائی یہ بھی جادو ہے۔ ورنہ جادوگروں کی سیرت اور انبیاء کی سیرت میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ وہ غلاظت کے مجسمے ہوتے ہیں اور یہ نظافت کے مجسمے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ صدق و عدل میں گھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ تو دونوں کی زندگی خود بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ نبی ہے، یہ جادوگر ہے۔ اب ایک 12 سال کے بچے سے بھی پوچھو مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یار یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ ایک آنکھ سے ایسا ہے، پھر ساری زندگی انگریزوں کا عرضی نویس رہا ہے، عدالت کے باہر بیٹھ کے درخواستیں لکھا کرتا تھا، یہ تو عام آدمی ہے، یہ کیسے نبی بن گیا؟ کوئی خصوصیت نہیں، کوئی اس کے اندر وصف نہیں، کوئی ایسی صفت نہیں جس سے کم از کم کوئی ایک نمایاں بندہ تو پہچانا جائے، اس میں کوئی نمایاں ہونے کی حیثیت تو ہو نا جی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے فرعون نے فوراً یہ بات اختیار کی، انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں اور بتائیں کہ کیا کریں۔ انہوں نے کہا ارجع واخاہ، انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیں، کچھ نہ کہیں۔ اس کے وزیر جو تھے انہوں نے ایک اللہ کے بہت بڑے بندے تھے، وہ
حجاج ابن یوسف کی دربار میں پیش ہوئے تو حجاج نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس کا جرم آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس نے میری بغاوت کی ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس نے کہا کہ جی باقی کی سزا موت ہی ہے، اور کیا ہونی چاہیے؟ تو وہ سن کر ہنس پڑے۔ تو اب حجاج جیسے عامر کو دیکھا نا جی، عامر کے لیے یہ بہت بڑا غصہ ہوتا ہے نا کہ وہ کسی کو سزا دے اور اگلا مسکرائے، اس سے بڑی سزا اس کے لیے کیا ہو سکتی؟ تو اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تمہارے وزیروں کی عقل پہ رو رہا ہوں، مجھے ہنسی آ گئی تمہارے وزیروں پر۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا یار تیرے وزیروں سے تو فرعون کے وزیر بھی اچھے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تھا ارجہ واقع ہو، موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، مقابلہ کرو ان کا۔ تمہارے وزیر فوراً کہہ دیتے ہیں قتل کرو، تو تمہارے وزیروں سے فرعون کے وزیر بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو بہرحال انہوں نے مشورہ دیا کہ ارسل فی البدائن حاشرین، کہ اپنے مدائن میں، شہروں میں آپ حکم بھیجیں جناب، ہمارے پاس بھی جادوگروں کی کمی ہے، اگر یہ جادوگر ہیں تو مقابلہ کرتے ہیں ان کا۔ تو انہوں نے بہرحال اپنے جادوگروں کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ تم ہمارے بندوں کا مقابلہ کرو، اور اگر مقابلہ کرنے کے بعد تم کامیاب ہو گئے تو ہم پھر تمہارے موضوع پہ غور کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک۔ تو قرآن مقدس نے ایک دوسری صورت مبارک میں بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ یوم الزینہ، تمہارا جو عید کا دن آ رہا ہے نا، قریب ہے، ابھی تمہارے ابھی عید کا دن آنے والا ہے، ان یحشر الناس ضحیٰ، کہ عین صبح کے وقت جب 9-10 بجے کا وقت ہوتا ہے نا کوئی میدان میں، اسی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایک تو عید کا دن ہوگا، لوگوں کو چھٹی ہوگی، آنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو یہ دن مقرر ہو گیا، اور فرعون نے اپنے ملک سے لوگوں کو بلایا، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے، قرآن پاک نے تو عدد ذکر نہیں کیا، جیسے میں آپ کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ اسلوب ہی نہیں قرآن کا کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں جائے۔ لیکن سابقہ کتب سے یہ روایات ملتی ہیں کہ وہاں تقریباً 70,000 جو تھا نا جی جادوگر، اور وہ دور جادوگروں کا دور۔ اسی لیے جادو جو ہے آج بھی سب سے زیادہ جادو جو ہے وہ یہودیت میں ہے، اور یہودیوں کے بعد سب سے زیادہ جادو جو ہے وہ ہندو میں ہے، اور ہندوؤں کی صحبت کی وجہ سے پھر اس کے اثرات بنگال میں بھی پہنچے، برما میں بھی پہنچے، اور وہاں سے پھر ہمارے پاس بنگالی مسلمان بھی اس کا شکار۔ اصل جو ہے وہ یہود تھے، ان میں آج بھی بڑے سے بڑے جادوگر جو ہیں وہ موجود۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جب وہ جادوگر آئے اور آ کے فرعون کو ملے تو سب سے پہلی بات ہی انہوں نے یہ کی کہ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اے فرعون ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام سے آج مقابلہ جیت جائیں تو ہمیں کچھ ملے گا بھی کہ نہیں؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں، علماء سو ہوتے ہیں، جھوٹے مولوی اور جھوٹے پیر ہوتے ہیں، ان کی نظر فائدے پہ ہوتی ہے، پیسے پہ ہوتی ہے، ہدیے پہ، نذرانے پہ، کہ کیسے وصول ہو، کوئی طریقہ بنایا جائے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ ابھی ہمارے ملکوں میں بھی ایسے ہوا کہ بعض جگہ پر جو بڑی بڑی گدیاں تھیں نا جی، بڑے بڑے مزارات تھے، تو اوقاف نے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ خیر اوقاف بھی سمجھدار ہے، جہاں آمدنی ہو اس کو قبضے میں لیتے ہیں، جہاں خرچ کرنا ہو اس کو نہیں چھیڑتے۔ دیکھتے ہیں نا بھی اس مزار پہ آمدنی ہے 50 لاکھ سال کی، خرچ ہے 10 لاکھ، اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں، تو 40 لاکھ بچتا ہے۔ لیکن اگر ایک جگہ پر خرچ ہے 40 لاکھ اور آمدنی ہے 10 لاکھ تو 30 لاکھ گھسے دینا پڑے گا، وہ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے بہرحال بعض مزارات پہ کنٹرول کیا۔ تو اب جناب وہاں کے جو اصل وہ گدی نشین تھے، وہ سجادے تھے، جو ان کے پیر زادے تھے، جو پہلے سے کنٹرول پہ چلے آ رہے تھے، ان کے لیے تو مسئلہ پیدا ہو کہ ہم کیا کریں۔ وہ تو اوقاف نے صندوق رکھ دی، وہ جناب سیلڈ ہے کہ جو بھی مرید آئے جناب اس میں نظر نیاز ڈالے، وہ نکلے گی تو پھر اوقاف وہ وصول کرے گی، تو پیر صاحب کو کیا ملے؟
تو ان لوگوں نے جناب کمال ہوشیاری سے بہت سارے مقامات پر ایسے طریقے اختیار کیے کہ وہاں مزارات کے قریب میں اوپر سے جگہ بنا کے سوراخ کر کے نیچے اپنا پائپ لگا کے اپنے گھروں تک پہنچا دیا کہ جب آؤ سلام کرو تو نذرانہ اس میں ڈال دیا کرو، ہمارے گھر میں پہنچ جائے گا، تو صندوق میں نہ ڈالا۔ تو فن ہے لوٹنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو بہرحال تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ علماء سو جو ہیں ان کی نظر یہ ہوتی ہے کہ مجھے ملے گا کیا، اور اللہ والے کی نظر یہ ہوتی ہے کہ میرا رب راضی۔ سنت انبیاء یہ ہوتی ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ بھئی میں تو آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میں تو رات مسجد میں گزاروں گا، میں تو کھانا بھی اپنا پکا کے کھاؤں گا، یار تمہیں پھر بھی دین کی بات کرتا ہوں تو بری لگتی ہے۔ ہم تم سے مان تو کچھ نہیں رہے، ہم آپ سے کیا لیتے؟ لا اسألکم علیہ اجرا۔ اسی طرح ایک دفعہ کچھ جماعت کے لوگ، مجھے ایک ذمہ دار آدمی نے بتایا، تبلیغی جماعت کے کچھ ساتھی، کچھ لوگ جو تھے اچھے ان کے بڑے لوگوں میں سے تھے، تو سابق ملک کے پی ایم سے پرائم منسٹر کے پاس ان کی ملاقات تھی۔ تو ملاقات کے دوران میں پرائم منسٹر نے کہا کہ حضرات آپ تشریف لائے ہیں اور مجھے پتا ہے آپ کے خدمات کا، جہود کا، آپ بتائیں مجھ سے کیا چاہتے ہیں، آپ بتائیں، آپ کو حکم کریں، آپ جو چاہتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار۔ انہوں نے کہا جی آپ سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی دیکھو میں خود کہہ رہا ہوں، آپ نے تو نہیں مطالبہ کیا نا، میں کہہ رہا ہوں کہ مانگو۔ انہوں نے کہا جی ہم صرف یہ مانگتے ہیں کہ آپ 3 دن کے لیے وقت لگا دیں بس، ہم اور کچھ نہیں۔ وہ حیران ہو، اچھا سنا ہے کہ اسے لگایا تھا، اللہ عالم میں نہیں جانتا، میں نے تو سنائی بات ہے۔ بہرحال اتنا تو مجھے پتا ہے کہ وہ اجتماعات میں جاتا رہا، لیکن کیا بھی وقت لگایا یا نہیں لگایا اللہ معاف کرے، نہ ہمیں اسے مانا یہ ہے کہ جو اللہ والا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ جی مجھے سڑک بنا دو، مجھے گھر دے دو، مجھے مکان دے دو، مجھے کوٹھی دے دو، مجھے بنگلہ دے دو، ہمیں مہربانی کر کے جناب ایک ہوائی جہاز خریدتے ہیں، ہمیں آسانی رہے گی تبلیغ کرنے میں۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ وقت لگائیں، آپ دین کے لیے ٹائم دے دیں، بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ اہل حق کی پہچان، کیونکہ انبیاء نے قرآن میں باقاعدہ کہا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، اور انہوں نے کیا کہا ان لنا لاجرا، کوئی ہمیں ملے گا کہ نہیں؟ پھر انہوں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، کیسے نہیں ملے گا؟ صرف یہ تھوڑا ہے کہ میں تمہیں انعام دوں گا، انعام تو معمولی بات ہے، میں تو تمہیں اپنا جانشی، اپنا مقرب بنا لوں گا، میں تو تمہیں دربار میں عہدے دوں گا، منشتیاں دوں گا، وزارتوں کے دروازے کھول دوں گا تمہارے لیے، آؤ تو صحیح۔ تو اب جناب وہ مقابلے پہ آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہا کہ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ کیا تم پہلے ڈالتے ہو اپنا جو دکھانا ہے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم پہلے۔ اب انہوں نے جناب جو ہے وہ میدان میں رسیاں ڈالی، اور وہ رسیاں جو تھیں ایسے جیسے ان کو پتہ لگا تھا نا، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی لاٹھی ڈالتے ہیں تو سانپ بنتا ہے، اسی لیے وہ ان کے مقابلے کا جادو بنا کے لائے تھے کہ رسیاں جو ڈالی تو ساری سانپوں سے بھر گئی، اور جدھر دیکھو سانپ ہی سانپ، سانپ دوڑے۔ بہرحال بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ بھی شعبدہ تھا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے نا جی بہت بڑے ہاتھ کی صفائی والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں میں آپ کے سامنے یعنی کرتے ہیں، حالانکہ بالکل ہوتی وہ ایک یعنی ہاتھ کی چالاکی ہے، لیکن آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی پیسے تھے کدھر چلے گیا، اچھا ادھر چلے گیا، اچھا پھر کدھر گم ہو گیا، پھر کیسے نکل آئے۔ تو یہ ان کا حالانکہ ایکسرسائز ہے، کوئی علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہوتا، یہ تو ایک پریکٹس ہے۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 21 سماعت فرمائیں۔